بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ سورہ نساء کی آیت 33۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، اللہ یقیناً ہر چیز پر نگراں ہے۔ اس آیت میں پھر سے یہ بات دہرائی گئی ہے وراثت کے حوالے سے کہ ترکے کے جو حقدار اللہ نے مقرر کر دیے ہیں وہ طے شدہ ہیں، والدین ہیں اور جو رشتہ دار ہیں جو اس معاملے میں، یعنی ہر ایک حقدار کے حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ وراثت کا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ صرف ایک تہائی وصیت کے تحت آدمی غیر وارثوں کو حق میں وصیت کر سکتا ہے، لیکن اس مقام پر خصوصیت سے جن لوگ جو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب میں ایک قاعدہ پہلے سے موجود تھا کہ جس میں افراد کے درمیان، یعنی دو افراد کے درمیان کوئی ایسی دوستی اور بھائی چارہ ایسا اور اس کے عہد و پیمان ان کے درمیان طے ہو جاتے کہ جس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے، یعنی کسی کے ساتھ کسی نے دوستی کی بنیاد پر، کسی بھی تعلق کی بنیاد پر اس کے ساتھ ایسا بھائی چارہ کر لیا یا دوستی کر لی، عہد و پیمان کر لیے، اور اس میں یہ بھی ہو گیا کہ آج سے تم میرے وارث میں تمہارا وارث، یعنی اس کے اندر وہ جو اصلی وارث ہیں ان کا معاملہ ختم ہو جاتا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی وراثت کے بارے میں یہ معاہدہ کر لیتے کہ تم میرے وارث میں تمہارا وارث۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گئی کہ ایسا کوئی کام اب نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو عہد و پیمان ہیں وہ زندگی کے اندر تو ہو سکتے ہیں کہ زندگی میں کوئی کسی کے ساتھ کچھ دینا لینا طے کر لے اور اس کے اندر بھی عدل کی بات رہے گی اپنی جگہ پر۔ تو اس حوالے سے یہ بات بتائی کہ زندگی کا معاملہ الگ ہے، البتہ یہ معاملہ کہ مرنے کے بعد وراثت انہی اصولوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی کہ جو اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب یہاں ایک دوسرا پہلو ہے، اسی میں ضمناً یہ بات بھی آ جائے گی، یعنی جو بات ہے کہ مرد اور عورتوں کے معاملات کو اللہ نے الگ کیا ہے، جیسے ترکے کے بعد پیچھے گزری ہے، اللہ نے یہ بات تو بتا دی ہم نے ہر ترکے کے اقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین رشتہ دار چھوڑے۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ اب اسی اعتبار سے مرد اور عورتوں کے معاملات اس میں بھی آتے ہیں، اور اب ایک اصولی بات یہاں پر طے کر کے بتائی جا رہی ہے کہ صرف وراثت کا معاملہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے معاملے میں اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کا نظام اور اس کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو، یعنی جو اس ذمہ داری کو اٹھائے کہ وہ اسے ٹھیک رکھے گا۔ اس نظام جو ادارہ ہے یا جو بھی کوئی فرد، اس اعتبار سے کہ جو اس کے انتظام میں کسی بھی چھوٹا یا بڑا ادارہ اسے دیا جا رہا ہے کہ اس ادارے کے انتظام کو درست حالت میں چلانے، اس کی ضروریات کو مہیا کرنے اور اس کی نگہبانی کرنے، اس کی ذمہ داری جو شخص اٹھاتا وہ اس زبان میں عربی میں قیم کہلاتا ہے، جیسے ہم بھی اپنے پاس قیم کہتے ہیں، اور یہاں پر جماعتوں کے اندر لوگ جنرل سیکریٹری اس اعتبار سے کہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کے نظام کو چلانے کا، تو یہ وہی قیم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ تو اب یہ بات بتائی گھر بھی ایک ادارہ ہے، گھر جو خاندان ہے یہ بھی ایک ادارہ ہے،
اور اسے بھی کچھ اصولوں کی بنیاد پر چلنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر، اس ادارے کے اندر جہاں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، یا ایک خاندان ایک مرد اور ایک عورت سے مل کر بنتا ہے، تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، یعنی مرد کی یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے جو قیم کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے معنی کے مطابق سامنے آ گئی کہ قیم کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد کے سپرد کی ہے۔ اب مرد کے ثبوت کرنے کی جو بنیاد ہے، یعنی کیوں ایسا کیا گیا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کو قیم بنا دیا جائے، یا عورت اس بات کا مطالبہ کرے کہ میرے سپرد انتظام کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کسی معاملے میں اس میں زیادہ صلاحیت رکھتی ہو، یا اس لیے کہ جو بات آگے آ رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر اللہ نے فضیلت دی ہے، یعنی مرد کو عورت پر اللہ نے فضیلت دی ہے ایک درجے میں۔ اور دوسری بات یہ بتائی قیم بنانے کی، مرد جو ہے ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے، لیکن جو اللہ نے جسمانی ساخت بنائی، ایک تو یہ کہ مجموعی طور پر جو معاملات ہیں، کسی ایک استثنائی صورتحال پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے، اصول بنتے ہیں تو ان بنیادوں پر بنتے ہیں جو مکمل طور پر، یعنی جو اکثریت یا کہیے کہ عمومی طور پر موجود ہوتی ہیں، تو عمومی طور پر صورت یہی ہے۔ اور ویسے بھی جو جیسے بھی حالات ہوں، بہرحال خاتون کی جو ساخت اللہ نے بنائی ہے، جو اس کا مزاج بنایا ہے، جو صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں، جو قوت اسے دی ہے، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے بہرحال کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے، یعنی وہ خود کسی کی حفاظت کرنے والی یا کسی خاندان کی حفاظت کرنے والی نہیں بن سکتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس حوالے سے بھی رکھی، تو فضیلت کی بات جو یہاں پر رکھی گئی ہے، تو یہاں یہ جو فضیلت کا تذکرہ ہے، یہ فضیلت بمانی شرف اور کرامات، یعنی کسی اکرم جسے کہتے ہیں نا کرامت کے اس حوالے سے، یہ اکرم ہے، زیادہ معزز ہے اس میں، یا زیادہ اس کو شرف حاصل ہے، ان معنوں میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض خصوصیات اور قوتیں مرد کو اس سے زیادہ بہتر عطا کی ہیں، یعنی اس اعتبار سے، ورنہ یہ بات ممکن ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ممکن ہے کہ عام حالات کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، اسے عرض کیا گیا کہ علم میں کوئی عورت جو ہے کسی مرد سے بڑھ جائے، ایسا ہو سکتا ہے، تقویٰ میں کوئی عورت جو ہے کسی مرد سے بڑھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ بات بتائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو اکرم ہونے کی خصوصیت بتائی وہ تو تقویٰ کی بنیاد پر رکھی ہے، مرد اور عورت کی بنیاد پر نہیں رکھی ہے، یعنی بات اس اعتبار سے نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین خواتین ہی تھیں، لیکن انہوں نے لوگوں کی تربیت کا، تعلیم کا بھی اہتمام کیا، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے رہنمائی کی ہے اس حوالے سے۔ مردوں کے حوالے سے بھی بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے بہرحال ان کی تعلیم کا، یا انہیں باتیں بتانے کی بات، یا انہیں گویا کہیے کہ وہ حکمت منتقل کرنے کی بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سیکھی تھی۔ تو یہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ عمومی طور پر یہ جو صورتحال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو وہ صلاحیت دی ہے جس بنیاد پر وہ گھر کا انتظام بھی چلا سکتا ہے، ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، کسب معاش، یعنی اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے، کہا کہ اللہ نے اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، دوسری بات یہ بتائی، یعنی مال کمانا اور خرچ کرنا، یعنی یہ بنیادی ذمہ داری مرد کی ہے، اور مرد ہی اس کام کو کر سکتا ہے۔ تو یہ دو باتیں اللہ رب العالمین نے بتائیں، جس کے جو صلاحیت کی بات ہے، اور اس اعتبار سے وہ کہیے اپنے مال خرچ کرنے کی بات ہے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، کمانے کی صلاحیت ہوگی تو خرچ کرنے کی بات بھی ہوگی، تو اللہ نے یہ عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ عطا کی ہے۔ اب اس بنیاد پر کہ اب یہ نظام جو چلے گا، تو اب عورتوں کی ذمہ داری اس حوالے سے بتائی جا رہی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں، یعنی اللہ کی حفاظت کے بغیر یہ کام نہیں، مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اپنی ذات کی حفاظت کرنا، اپنے گھر شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، یہ تمام معاملات جو ہے اس کے بچوں کی نگہداشت کرنا، تو اس کے لیے اللہ کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ کن عورتوں کے بارے میں بات آ رہی ہے؟ یہ وہ عورتیں جو صالح عورتیں ہوتی ہیں، صالحات، اس کے لیے اللہ نے صالحات کی بات کی ہے کہ صالح عورتیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے مردوں کا میدان، عورتوں کا میدان، یعنی کام کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بنیادی طور پر مرد ہو یا عورت، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، انسانی کی جنس سے ایک ہی جنس ہے، یعنی مرد اور عورت کوئی الگ الگ نہیں ہے، جنس الگ، اس اعتبار سے ہے کہ ہاں اللہ نے انہیں اس طرح سے الگ الگ کر دیا، لیکن بحیثیت انسان کے وہ بھی انسان ہے اور یہ
بھی انسان ہیں. اب اللہ نے انسانوں میں دو جنس بنا دی, ایک مرد کی ایک عورت کی, تو بہت سارے معاملات میں یہ ایک یکساں ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے صالح ہونے کی بات, جیسے یعنی اللہ کے پاس کامیابی حاصل کرنا, یعنی جنت کا حقدار ہونا, مرد کو بھی اتنی ضرورت ہے جنت کی جتنی ضرورت عورت کو ہے. یعنی عورت بھی جنت کے لیے کوشش کرے گی, جنت حاصل کرنا چاہے گی, اور جنت میں بھی جائے گی عورت, دوزخ میں بھی جائے گی عورت, مرد بھی ایسے ہی جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جا سکے گی, اور جو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے تو جہنم میں چلی جائے گی. تو عورت کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جو صالحات کی تعریف بیان کی, تو جہاں اور ذمہ داریاں ان کی ہیں, یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سب ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری یہ بھی بتائی کہ اس گھر کے نظام میں ان کا کردار کیا ہوگا. قانت, یعنی قانت کی بات اللہ نے یہاں کی, یعنی وہ جو ہے اطاعت شعار ہوتی ہیں, یعنی وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. یہ اطاعت کرنا, اور یہ بات اپنی جگہ پر واضح رہنی چاہیے کہ یہ اطاعت معروف میں ہوتی ہے, یعنی ہر ایک کی اطاعت جو ہے مخلوق جتنی ہے اس کے بارے میں یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ یہ اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. تو یہ بات تو طے شدہ ہے, ایک اصول ہے, لہذا اس کی بات نہیں ہے کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہو. تو اسی معروف کے اندر جو ہے وہ مرد کی اطاعت کرتی ہے. اب اس اطاعت کرنے پر اسے اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے, یعنی صالح اسے قرار دیا جا رہا ہے, یعنی اس بنیاد پر اسے صالح قرار دیا جا رہا ہے. تو اب جہاں پر مردوں کا میدان ہے کہ وہاں انہیں بہت سارے دیگر کام کرنے ہیں, جو ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں, تو عورت کے سپرد یہ ذمہ داری گھر کے اندر وہ مرد کی اطاعت کرے گی, یعنی اس نظام کے چلانے میں اس کی معاون بنے گی, اس کی معاون بنے گی. اس اعتبار سے بات ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ وہ اس کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں ایک بات جو میں بتائی, آپ کا ارشاد ہے کہ بہترین عورت, بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے, یعنی اس طریقے سے رہے گھر میں کہ وہ تمہارے لیے جی خوش کرنے کا ذریعہ بنے. جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے, اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک نیک بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں کہ وہ جو ہے یہ نیک صالح خاتون ہے. تو یہ گویا کہیے کہ تفسیر ہو گئی, اس کی تشریح ہو گئی اسی آیت کی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمارے سامنے آتی ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ اطاعت جو معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. کوئی غلط بات کا حکم دیا جائے, کسی نافرمانی کے اللہ کے نافرمانی کا حکم دیا جائے تو بات نہیں مانی جائے گی. البتہ یہ بات طے ہے کہ اس میں وہ چیزیں داخل نہیں ہوں گی, یعنی جیسے نوافل کا معاملہ ہے, مستحبات کا معاملہ ہے کہ اگر ایک خاتون نوافل ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اسے اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوگی. یعنی اگر وہ منع کرے کسی موقع پر, یعنی بچوں کے لیے گھر کا کھانا پکانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے یا دیگر ضروریات اس موقع پر ہیں, اس موقع پر اگر وہ کام کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت یا اس کی جو طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرے, بنسبت اس کے آپ نے فارغ وقت میں دیگر اوقات کے اندر وہ یہ کام کر سکتی ہے. لیکن فرائض سے روکنے کا جو ہے حق شوہر کو بھی حاصل نہیں ہے. اس معاملے میں یہ بات اصولی طور پر بتا دی گئی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, عورتوں کے لیے یہ اجر کا ذریعہ بن رہی ہیں. اس معاملے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک موقع پر چند خواتین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی, آپ تک پہنچائی کہ مردوں کے لیے تو بڑے مواقع ہیں اپنے لیے اجر حاصل کرنے کے, وہ جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, یہ مرحلے یہ ان کو حاصل ہے تو ان کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جبکہ عورتوں کی مواقع حاصل نہیں ہے. تو آپ نے انہیں بات یہ بتائی جو اس کا مفہوم یہی تھا کہ جو ذمہ داریاں تمہاری ہیں اگر تم ان کے پیچھے گھر میں رہتے ہوئے یہ ذمہ داریاں ادا کرتی ہو تو تم ان کے اجر میں حصے دار ہو. یعنی گویا کہ تم نے انہیں اس قابل بنایا ہے, یہ مواقع فراہم کیے ہیں, تم نے ان کے لیے سہولت فراہم کی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں باہر کی ادا کر سکیں. تو اس پر بھی تم بھی ان کے ساتھ اجر کی مستحق قرار پاؤ گی. تو بہرحال بات وہی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو میدان رکھا ہے وہی میدان اس کے جو ہے محنت کا, آزمائش کا ہے, اسی میں اسے کامیاب ہونا ہے. اب اگر کوئی کہ میں اس میدان میں نہیں, اس میدان میں کام کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے کہنے اور خواہش سے بات نہیں بنے گی, بات غلط ہو جائے گی. تو اس حوالے سے یہ بات اللہ نے بیان کر دی. تو اگر آج جو خرابیاں ہمارے پاس پیدا ہوئی ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ مرد اور عورتوں نے اپنے اپنے میدانوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے میدان مداخلت کرنے کی بات کی ہے.
یا اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے پہلو تہی کی ہے تو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. ورنہ گھر جو ہے اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلائے جائیں تو ایک بہترین گھر جو ہے وجود میں آ سکتے ہیں. تو اگر یہ سارے معاملات رکھے گئے, پھر اس کے بعد یہ بات بتائی, چونکہ ادارہ ہے, گھر ہے, ایک نظام ہے, خاندان ہے, چلانا ہے, تو اللہ رب العالمین اس میں اس کا ایک اور پہلو بیان کرتے ہیں, واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اب یہ بات بتائی کہ اگر کوئی خاتون ایسی نہیں, جیسے کہا نا صالحات تو ایسی ہیں کہ فرمانبردار ہوں گی, قانت ہوں گی اور حفاظت کرنے والی ہوں گی, لیکن واللاتی ایسی عورتیں تخافون نشوزہن کہ جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہے, یعنی بات نہیں مانتی. اب قانت کے مقابلے میں نشوز کی بات آ رہی ہے. نشوز کیا ہے؟ یعنی نافرمانی کرنا, فرما برداری نہیں کرنا, بات نہیں سننا, اپنی منمانی کرنا. سارے نظام نہیں چلے گا. اگر کوئی آدمی منمانی کرنا چاہے تو اس کے اندر وہ نظام ان بنیادوں پر چل نہیں سکتا. گھر کا نظام بگڑے گا, گھر خراب ہوگا, خاندان خراب ہوگا, بچے تربیت نہیں ہو سکے گی, اور بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ساری پیدا ہوں گی. تو اس کا اللہ نے اس کا سدباب کرنے کی بات کی ہے. تو بتایا کہ اگر کسی خاتون سے تمہیں جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو کیا کرنا ہے. اب ان کی اصلاح کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کی اصلاح کس طرح سے کرنی, کیا کام کرنا. چھوڑ نہیں دینا بھائی یہ تو اس طرح ہے لہذا چھوڑ دیا ختم ہو گیا, نہیں, پہلے کوشش کرنی ہے اس بات کی کہ اصلاح ہو جائے. یعنی اصلاح کرنے کے لیے تو اللہ نے اس کے لیے 3 چیزیں ہمارے سامنے اس مقام پر رکھی. پہلی بات کیا رکھی؟ فعظوہن, یعنی انہیں سمجھانا ہے. بات سے نا, بات کرنے, سمجھانا, نصیحت کرنا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ انہیں سمجھانا, نصیحت کرنا. اب یہ نصیحت کرنا کیسا ہے؟ اب نصیحت جو ہے وہ ہمیشہ خیر خواہی کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی اچھے طریقے سے ہوتی ہے. اور نصیحت یہ چونکہ ان معنوں میں ہماری یعنی شکایات ہیں, مسائل اس بنیاد پر ہیں, لہٰذا صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی بات ہی انہیں سنائی جائے بلکہ ان کی بات بھی سنی جائے, یعنی ان کی بات بھی سن کر اور پھر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے جہاں ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ نصیحت کب کرنی پڑتی ہے؟ جب کوئی غلطی کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن اگر بات سامنے آ جائے, غلطی اپنی نکل آئے تو اس کی اصلاح خود کر لینی ہوگی. تو اس معاملے میں تو یہاں پر جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں نصیحت کرنی ہے, وہیں یہ بات بھی ہے کہ اس سے پہلے کی یہ چیز بھی ہے کہ ان کی بات بھی سننی ہے, اور اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہماری غلطی تو نہیں ہے, غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہوگی. تو یہاں پر پہلی بات انہیں سمجھانا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ سمجھانے سے بات نہیں بنتی. بہت سمجھا رہے ہیں, سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی, وہی رویہ ہے, وہی طریقہ ہے, کام جو ہے صحیح نہیں ہو رہا, بگڑ رہا ہے. تو اب دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, یعنی خوابگاہوں میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو. خوابگاہوں یعنی یہ گھر میں اندر رہتے, یہ نہیں کہا کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, بلکہ صرف دوسری جو بات بتائیے وہ کیا ہے کہ گویا کہ یہ بستر الگ کر دو. یعنی خوابگاہ میں الگ ہونے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی بستر ان سے الگ کر لو, تو اس سے انہیں ناراضگی کا پتہ چلے گا, یعنی انہیں اس کا اثر ہوگا, اظہار ہے یہ. اور جب اللہ رب العالمین نے بات بتائی ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی اثر ان کے اوپر ہوتا ہے, یہ بات ان پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہا گیا کہ انہیں جو ہے دوسرے نمبر پر بات آ گئی, خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. تیسری چیز کیا بتائی؟ اب یہ بھی طریقہ بتا دیا, یہ بھی کام جو ہے کارآمد نہیں ہوا, اس ترکیب سے بھی کوئی اثر نہیں پڑا ان کے اوپر, وہ اپنی وہی حال رہا. وَاضْرِبُوهُنَّ, تیسری بات یہ بتا دی کہ پھر تیسری اجازت تمہیں یہ دی گئی ہے کہ انہیں مار سکتے ہو, مارو. وَاضْرِبُوهُنَّ, اب یہ جو بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ یہ مارنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سامنے رہے کہ اللہ رب العالمین کے پیش نظر ایک گھر کا بنانا اور اسے قائم رکھنا زیادہ اہم ہے, یعنی اس معاملے سے کہ ایسی چیزیں ہوں سامنے آ جائیں. یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں جس میں یہ بات ہے جہاں طلاق کے قوانین اللہ نے بیان کیے ہیں, اس کے اصول بتائیں, وہاں یہ بات ہی بتائیے کہ بہرحال مل کر رہنا زیادہ اچھا ہے, مناسب ہے, ٹھیک ہے, یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پھر اسی میں یہ بات ہی بتائیے, اسی سورہ نساء میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی خامی ہو تو صبر کرو, ذرا سا ہو سکتا ہے کوئی بہتری ان کے اندر ہو جو تمہیں پسند آ جائے اور کام چل سکے. یعنی رہنے کا, یعنی رشتہ برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی بات کی گئی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہرحال قائم نہیں رہ سکتا, یا دونوں کے مزاج نہیں ملتے, یا خرابی اس درجے کی ہوتی ہے کہ گھر بگڑ رہے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں. تو آپ یہ ایسا نہیں کہ جیسے بھی ہو کام چلاؤ, یعنی یہ کام نہیں چلے گا, چاہے بچے بگڑ رہے ہوں, چاہے گھر بگڑ رہا ہو, چاہے انسان سکون میں نہ رہے, تو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کی اصلاح کے لیے کوششیں. تو اس معاملے میں یہ بات کہ اگر گھر بچانے کے لیے, یعنی خاندان بچانے کے لیے یہ بھی کرنا پڑے
کہ مارنا بھی پڑے تو مارنے کی اجازت دی ہے اس بنیاد پر، ورنہ کیا بات ہے کہ مارنا پسندیدہ نہیں ہے، خاتون کو مارنا پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں یہ بات بتائی کہ ہاں یہ اس اجازت تو تمہیں دی گئی ہے، لیکن اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اندر جو بہتر آدمی ہے وہ بہرحال اس سے گریز ہی کریں گے، یعنی اس سے پہلے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس اعتبار سے بات ہے یہ۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی رسول کے بارے میں کسی یعنی اس حوالے سے، جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نے کبھی ایسا بھی ہوا آپ ناراض بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیویوں سے آپ ناراض نہیں ہوئے ہیں، یعنی ایک موقع پر تو یہ بات ایسی افواہ پھیل گئی، یعنی آپ نے ان سے علیحدگی اس طرح سے اختیار کی کہ شاید آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یعنی ایسی یہ مضمون آئے گا ہمارے سامنے جب دیکھیں گے۔ ایسا بھی ہوا کہ کبھی کوئی اس طرح کی بات بھی، ناراضگی کی وہ کیفیت کسی طرح درجے کی پیدا ہوئی، لیکن کبھی یہ محبت نہیں آئی، کسی رسول کے والے سے بھی یہ بات ہمارے سامنے نہیں آتی کہ ہاں اس عمل سے گزرے ہوں، تو یہ بہرحال پسندیدگی اس کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ گھر بچانے کے لیے، وہی بات ہے کہ رشتہ قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہو جائے، گھر چلے، صحیح ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے یہ، تو اس کے لیے اس کو گوارا کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر کچھ پابندیاں بھی عائد کر دی گئیں۔ پابندیاں کیا عائد کی گئیں؟ چہرے پر نہ مارا جائے، یعنی پابندی کیا ہے؟ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ، اس اجازت کے ساتھ ایک پابندی عائد کی ہے، چہرے پر نہ مارا جائے۔ یہاں پر جب چھٹتے ہی کیا ہوتا ہے؟ پہلے چہرے پہ ہی مارا جاتا ہے، یعنی چھٹتے ہی جو ہے آدمی، جب کوئی ایسا جو لوگ مارنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پہلا کام یہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بتایا گیا کہ چہرے پر نہ مارا جائے۔ دوسری بات، ایسی مار نہ ماری جائے جو نشان چھوڑ جائے، یعنی ہلکی پھلکی مار کی بات ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کسی جس سے کوئی ایسا نقصان ہو جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی مار نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں بتا دی گئی کہ ہاں بہرحال ہلکی پھلکی، یعنی اس اعتبار سے بات ہے کہ ہاں نصیحت کے عنوان سے کچھ تھوڑی سی بات ایسی یہ کرنے کی بات ہے، جسے سمجھنا ہے وہ اتنی سے بھی سمجھ جائے گی، اور جو نہیں سمجھنا ہے وہ جتنا بھی تشدد کر لے، زد و کوب کرے، نہیں سمجھنا تو نہیں سمجھے گی، بہرحال ایک حد تک کرنے کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے اس بات کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ مواقع پر ہونی چاہیے، بیک وقت یہ نہیں ہونی چاہیے پہلے مرحلے پہ سمجھانا ہے تو پہلے مرحلے پہ مارنا نہیں ہے، سمجھانا ہے، دوسرے مرحلے پر علیحدگی اختیار کرنی ہے، بستر میں گھر چھوڑ کے نہیں جانا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ پھر یہاں پر بات آتی ہے کہ آخر میں یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کو بھی اختیار کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یعنی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی زیادتی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے کہ خواہ ذرا سی بات ہوئی غصہ آ گیا اور جو ہے کہ یہ کہ مار پیٹ شروع ہو گئی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف بات اسی اعتبار سے ہے کہ جب نشوز کیا ہوتا ہے؟ مسلسل نافرمانی، مسلسل جو ہے وہ کہیے کہ اس اعتبار سے اطاعت کے بجائے مقابلے میں اور جو ہے کہیے کہ گستاخی کی یا نافرمانی کی بات جو ہے اس اعتبار سے بات رہے، تو یہ بات بتا دی کہ صرف ان حالات کے اندر ہے، ورنہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، تمہاری بات مانے، تو بہرحال تمہیں یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، پھر کیا بات بتائی؟ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، یعنی تمہیں ایک درجہ دیا ہے نا قیم کی حیثیت سے، کیا نظام چلانے کے لیے حاکم کی حیثیت سے تمہارے حوالے کیا ہے، تو اب تم اپنی حاکمیت کا کوئی ایسا کہیے کہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو یا اس کا کوئی ایسا اثر ڈالو کہ زبردستی ہر وقت جو اپنی اسی کے زوم میں رہو، تو ایسا نہیں، تم سب پر اصل حاکم کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر بتا دی گئی کہ اسے نہ بھولو، اگر زیادتی کرو گے تو تمہیں وہ پکڑ لے گا، یعنی اس معاملے میں وہ سزا دے گا۔ اور یہ بات بھی دیکھیے مختلف چیزیں مختلف موقعوں پر آتی ہیں، یہاں یہ مضمون کس حوالے سے آ رہا ہے؟ اصلاح کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اگر یہ نشوز کا معاملہ خاتون کا ہو تو یہ آ رہا ہے، ورنہ عام حالات میں زندگی گزارنے کے لیے کیا کہا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، خوشگوار انداز کے اندر زندگی بسر کرو، یعنی وہاں جو ہدایات ہیں وہ اس اعتبار سے انہیں شریک مشورہ رکھو، اپنے معاملات مشورے سے چلاؤ، تو جہاں سارے معاملات مشورے سے تو گھر کے معاملے بھی مشورے سے چلیں گے۔ اور ان مشوروں کے جہاں کہا ہے نا کہ یہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کی بات ہے، یہ آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، تو جب کسی معاملے میں خاتون اور مرد دو ہیں، یہ چاہے ان کے اوپر گھر مشتمل ہے، تو یہ آپس میں مشورہ کریں گے، مشورہ کرنے کے پابند ہیں، مشورہ کرنا چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس عمل سے گزرے، آپ نے بتایا، اور بڑا مشہور واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر
جب آپ نے یہ طے ہو گیا کہ ہاں اس سال واپس جانا ہے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے قربانی کرو احرام کھول دو، تو لوگوں کے اوپر ایک گویا کہ یہ کیفیت آ رہی تھی، ششدر رہ گئے تھے، پریشان تھے، اور آپ کی بات سنی لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی نہ اٹھ سکا، اس موقع پر کوئی نہیں اٹھا، اور یہ صورتحال ہوئی۔ آپ نے 1 2 3 مرتبہ یہ بات کہی، اور بہرحال لوگ جس کیفیت کے اندر تھے تو آپ جو ہے گویا کہیے کہ رنجیدہ ہو کے اپنے خیمے کے اندر آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس موقع پر آپ کے ساتھ تھی، اس سفر میں ہمراہ تھی۔ آپ نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ صورت لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی اس کیفیت میں ہے اور اس حالات میں جو ہے بات نہیں سنی ہے، تو آپ نے انہیں مشورہ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہی کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ جائیے، آپ نے کہہ دیا، اب آپ جائیے اور جا کر خاموش اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنا سر مڈا لیجئے، سب کے سب یہ کام کریں گے۔ اور اس موقع پر پھر آپ گئے اور آپ نے جا کر یہ کام کیا۔ جب آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا لوگوں کے اب کوئی گنجائش نہیں، یہی کرنا، اور سب جو ہے یہ کام کرنے لگے۔ تو غرض یہ کہ مشورے کی وہ بات وہاں پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اور بھی مواقع ملیں گے، چیزیں آئیں گی سامنے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ہاں اصل تو اللہ سب پر نگراں ہے، تو یہ نظام چلانے کی بہر کچھ ذمہ داریاں تمہارے والے بھی ہیں، تو ان کو اسی کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرو۔ پھر بات اور آگے بڑھ رہی ہے، بات یہاں بھی نہیں بنی، بات اس یہاں بھی نہیں بنی، تو اب معاملہ ختم کرنے کی بات نہیں، ابھی ایک اور تجربہ کرو، ایک اور جو ہے راستہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، یعنی اب یہ طریقہ۔ اب دیکھیں یہ بات پیچھے تو بات آئی تھی اس حوالے سے کہ اگر خاتون جو ہے اس کے اندر بگاڑ ہو، وہ اس کے اندر نشوز ہو، تو پھر تو یہ کام کرنا ہے، مرد 3 کام کرے گا، بعد میں یہ حکم بنیں گے۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد کے اندر خرابی ہو، بھائی ضروری تھوڑی کہ ہر مرتبہ عورت کے اندر ہی خرابی ہوگی، مرد کے اندر خرابی ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر عورت سے یہ کہا جائے کہ اچھا تم اسے سمجھاؤ اور اسے مارو اور اسے علیحدگی اختیار کرو، تو یہ عورت کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یعنی یہ بات اس سے کہنا کوئی جواز ہی نہیں ہوگا اس سے کہنا، اس لیے کہ اللہ نے اسے جو نظام دیا ہے نا اس میں تو حکم اسے بنایا ہے، یعنی اسے جو ہے اللہ نے قیم بنایا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اس کی قیمی ایک طرف رکھ کے اور یہ اس سے مقابلہ شروع کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کر بھی نہیں سکتی اور اللہ نے ایسی بات بتائی بھی نہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا، اس کے لیے یہ والا کام آ گیا، مرد جو ہے ان تینوں سے گزر کر یہاں آئے گا اور عورت جو ہے پہلے مرحلے میں یہاں آ جائے گی۔ یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ معاملات بڑھ نہیں رہے، ان کے بگڑ رہے ہیں، تو اب چاہے خاندان والے کام کریں چاہے وہ خود یہ کام کرے، اپنے خاندان والوں کے ذریعے کام کرے۔ اب اس کے لیے راستہ کیا، عورت کے لیے بھی یہ راستہ ہے، مرد کے لیے، دونوں کے لیے بھی یہ راستہ ہے۔ تو عورت کے لیے وہ 3 باتیں نہیں تھیں، براہ راست یہی بات ہے کہ وہ ایسے حالات کے اندر اپنی خاندانی افراد سے مدد حاصل کرے، حکم بنانے کی بات کرے۔ تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو اب یہ ترکیب، یہ طریقہ بھی استعمال کیا جائے کہ ایک فرد مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دیا جائے، یہ حکم ہے، یعنی یہ ان کے معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اب اس میں جو یہ بات ہے کہ وہ سے مراد کون ہے، وہ دونوں، یہ دونوں میں اس میں بات کی گئی کہ وہ دونوں سے مراد ثالث بھی ہیں اور زوجین بھی، یعنی اگر زوجین چاہتے ہیں اصلاح ہو جائے تو راستہ نکل سکتا ہے، اگر پہلے کسی نے طے کر رکھا ہو بھائی میں نے تو ماننا نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے ختم ہی کرنا ہے، یعنی کسی نے طے کر رکھا اپنے ذہن میں پہلے سے، تو ظاہر سی بات ہے اسے کون منوائے گا۔ لیکن اگر یہ بات ہے کہ چلو راستہ نکل آئے، معاملات ہو جائے، کچھ ہو جائے، اچھی بات ہے، طے ہو جائے گا، یعنی دونوں یہ بات ہے، یہ ایک فریق بھی اگر پیچھے ہٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو ان دونوں کی بات بھی اور ساتھ ساتھ کیا ثالث کی بات بھی، ثالث بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو معاملات کو بنانے والے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ثالث ہی ایسے ہوتے ہیں جو معاملات کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں، خاندانی معاملات میں عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ثالث مقرر کیا جائے کہ جو نیک لوگ ہوں، جو بنانا چاہتے ہوں اور مشتعل اور جذباتی نہ ہوں۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا، گھر والے زیادہ کام بگاڑ دیتے ہیں، ایسے اشتعال میں آتے ہیں، ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ عورت جانا بھی چاہتی ہے تو نہیں جانے دیتے، ایسے حالات ہی پیدا کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ بات کہ ان دونوں کے معاملے میں بھی کہ یہ لوگ بھی اگر اصلاح چاہتے ہوں گے تو ایسے ہی لوگ مقرر، نیک لوگوں کو ہمیشہ اپنا حکم بنانا چاہیے، اپنا مشورہ، اپنے معاملات ان کے والے کرنے چاہیے۔ اللہ نے تو گواہوں کے لیے بھی کہا ہے کہ نیک لوگوں کو گواہ بناؤ، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔
یہاں پر یہ بات مکمل کر دی گئی کہ اگر گھریلو معاملات میں بگاڑ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ مزید پھر فقہی احکامات آتے ہیں اس معاملے میں کہ یہ جو حکم ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں۔ اسی معاملے میں اگر حکم کو اختیار ملا ہے تو ایسے ہی عدالت کو بھی اختیار ملے۔ عدالت کیا ہے؟ وہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ حکم تو خاندان والے لوگ ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے جب تک انہیں دیا نہ جائے، یعنی انہیں دیا جائے گا تو ان کے پاس اختیار ہوگا، فیصلہ کر دیں بھائی آپ کو اختیار ہے جو چاہو فیصلہ کر دو، تو ان کا فیصلہ چلے گا۔ لیکن عدالت کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس تو اختیار ہوتا ہے۔ عدالت تو ریاست کی نمائندہ ہے نا، اور ریاست کے والے سے ہوتا ہے، تو گو کہ عدالت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ پہلے وہ یہ حکم بنا کر خاندانی طور پر معاملات کو بہتر کرائے، نہیں ہوتا تو پھر خود فیصلہ کرے گی۔ تو اسی میں وہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون خلا لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی عدالت کے ذریعے سے۔ تو اگر یہ اختیاری ختم ہو جائے، اس کے پاس اختیاری نہیں ہے، تو اس کے پاس جانے کا کوئی جواز بھی باقی نہیں رہتا، یعنی عدالت ہے لیکن کوئی عمل درآمد نہیں کرا سکتی ہے، تو اس کے فیصلے بیکار ہیں اگر وہ اس کے فیصلوں کی کوئی شرعی حیثیت نہ بنے، اگر وہ خلا نہ دلوا سکے، نہ کروا سکے، جبکہ معاملہ اسی آدمی کے پاس رہے، اس کے ہاتھ میں رہے، وہ آئے نہیں چل کر، کبھی حاضر ہی نہیں ہو، جیسے عام طور پر ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اسے نوٹس پہ نوٹس آتے ہیں، آتا ہی نہیں ہے، ساری صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ سارے فقہی احکامات ہیں جو اس اعتبار سے اگلے مراحل کے اندر آتے ہیں، انہیں وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بات صرف یہ کہ یہ طریقے ہیں جنہیں استعمال کرنا چاہیے اصلاح کے لیے، لیکن عام طور پر لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے اور بس بگاڑ کے پہلے مرحلے میں ہی معاملات کو خراب کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور مزید ہدایات دیتا ہے جو عمومی ہدایات کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب اللہ کی بندگی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اچھا یہاں پر پہلے ترجمہ پورا دیکھیں، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی میں فخر کرے، یعنی اپنے آپ کو بڑا بننا چاہے اور جتائے، تکبر اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آگے ساری جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان حقوق کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد کا معاملہ آ رہا ہے سامنے، مگر اس کا آغاز کس سے کیا جا رہا ہے؟ الحقوق اللہ سے کیا جا رہا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پہلی بنیاد ہمارے سامنے ہر ایسے موقع پر آ جاتی ہے کہ یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی توحید کا جو معاملہ ہے، توحید کا جو تصور دیا گیا ہے، توحید کی جو بات کی گئی ہے کہ توحید کے بغیر کوئی معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا، اور جب تک توحید کی بنیاد پر کوئی معاشرہ جنم نہیں لیتا اور اس کے اندر اصول اور ضابطے اور قاعدے اس بنیاد پر نہیں ہوتے اور کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں ان صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتے جو کہ اس کے اندر بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، وہ اپنے مفاد کے والے سے ہوتا ہے، بظاہر جو ڈرے گا تو اس معاملات میں ویسے نہیں ڈرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا سب سے ڈرتا ہے، وہ کس بنیاد پہ ڈر رہا ہوتا ہے؟ وہی مفاد کے معاملات، اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی، ہر ایک سے اس معاملے میں ڈرتا ہے، ورنہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں وہ کہیے کہ چوکے گا نہیں، موقع مل جائے تو وہ تو اسی حوالے سے ڈرتا ہے کہ ہاں یہ نقصان مجھے پہنچ جائے گا اس کے ذریعے سے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ اللہ ہی کو نقصان اور فائدے کا جو ہے سمجھتا ہے کہ وہی اس کے اختیار کی بات ہے، تو وہ اس طرح، تو یہ اس ڈر کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے بات ہے کہ جو اللہ سے، یعنی جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ انسانوں کے حقوق ادا کر سکے گا معیاری طور پر ممکن نہیں ہے۔ ہاں ہم دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے، بہت سے ایسے معاشرے ملیں گے کہ جن معاشروں میں اللہ کے حق کا کوئی تصور نہیں ہوگا لیکن آپس کے حقوق بہت اچھی طرح ادا کر رہے ہوں گے۔ وہ کن بنیادوں پر ہوں گے؟ وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ جو سوشل ان کا معاہدہ آپس کا ہے، جو سسٹم ہے، اس کے اندر اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا جواب ملے گا، جوابی رد عمل آئے گا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہوگا، اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، سوسائٹی کے جو اصول قوانین ضابطے ہیں یعنی اس کے مطابق کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جو وہ چیز وہاں پر ہے اس کی بنیاد پر
کر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو معاملہ کیا ہے, دیکھیے فرق کیا ہے دونوں کے درمیان. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ یہ ہے سامنے والا کچھ بھی کرے آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. سامنے والا یعنی جس کا ساتھ معاملہ ہونا ہے, اگر وہ آپ کا حق ادا نہیں کرتا تب بھی آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, یعنی اور حق ادا کرے تو فبیا بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری بھی ادا کرے, آپ کا حق بھی ادا ہو جائے. اور جبکہ اس معاشرے میں کیا سسٹم بنے گا, اگر یہ نہیں کرتا تو اس کے بھی ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے, وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس طرح باقی نہ رہے اور بکھر جائے, وہ معاملات اس طرح نہ رہے, تو پھر دیکھیں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ قومیں جو ہیں انسانوں کے حوالے سے دوہرے معیارات مقرر کرتی ہیں, یہاں کسی کو کچھ اور کرتی ہیں اور دوسرے مقامات پر جا کر کچھ اور کرتی ہیں, اپنی سوسائٹی میں کچھ اور ہے اور بیرونی دنیا کے اندر کچھ اور تصور سامنے آتا ہے. تو بنیادی بات یہ کہ جو اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے, جو اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے, جو اس حکم کی بنیاد پر سارے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں درست بنیادوں پر کر سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شرک کی بات آگے آ رہی ہے, اسی مقام پر کسی درجے میں کریں گے. آگے اب کیا کہا, وبالوالدین احسانا. اب اس کے اندر بھی وہ خاندانی نظام جو ہے, وہ معاشرتی نظام سسٹم میں سب سے پہلے خاندانی آتا ہے. تو خاندان میں سب سے پہلے کون ہے؟ والدین ہے. یعنی جب انسان یہاں سے چلتا ہے, وہ جو شوہر بیوی کی بات تو پیچھے ہو گئی, وہ شوہر اور بیوی کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہے, والدین اور اولاد کی معاملات ہیں. تو یہ بات تو پیچھے بتائی کہ ہاں ان کے حقوق کیا ہوں گے, معاملات کیا ہوں گے, کیسے آپس کے تعلقات درست کریں گے, یہ سب چیزیں کر کے اب کیا کہا, والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. احسان کا مطلب کیا ہے, یعنی انتہائی عمدگی سے, انتہائی خوبصورتی سے اور جتنا ممکن ہو سکے. ان کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا کہ حق سے زیادہ دے, لیکن انتہائی خوبصورتی عمدگی کے ساتھ میں اس کو ادا کرنا. قرآن مجید میں اس کی ہدایات ہمارے سامنے بہت ساری آئیں گی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس کو اور بڑی وسعت کے ساتھ بیان کیا, کیسے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرو, کیسے ان کی خدمت کرو. تو ان چیزوں کو بتایا دیا گیا. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے واضح کیا. کبائر میں یعنی کبیرہ گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو بتائی گئی باتیں, ان میں والدین کی نافرمانی کو شمار کیا گیا کبیرہ گناہوں کے اندر. اور اسی طرح بہترین نیکی کے اندر بھی اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ, یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور توحید اختیار کرنا, اس کے ساتھ کیا بتایا, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پھر باقی چیزیں آگے آتی ہیں. تو یہ اس میں یہ مقام ہے. تو یہاں سے ترتیب یہ بنتی ہے اس اعتبار سے. اب اگر کسی آدمی کے بارے میں سوچیں کہ یہ اپنے والدین کا تو سخت نافرمان ہے, ان کے حقوق ادا نہیں کرتا, لیکن ہے بڑا اچھا آدمی, اچھا آدمی نہیں ہو سکتا ہے یہ. یعنی یہ جو وہاں اچھا بنا ہوا ہے, تو یہ اچھا بنا ہوا ہے اپنے مقصد کے لیے بنا ہوا ہے. یعنی اس کے کچھ مقاصد ہیں, کچھ معاملات ہیں, دنیا کے لیے اچھا ہے اور اپنے والدین کے لیے برا ہے. یعنی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے, ان کے حقوق ادا نہیں کرتا, ان کے ساتھ نافرمانی کا رویہ رکھتا ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں اس اعتبار یہ نہیں چلیں گی. تو یہ پہلا مرحلہ, پہلی بات جو اس میں سامنے آتی ہے, وبذی القربا. اور اس کے بعد کیا کہا, قرابت داروں کی بات آ گئی. یعنی قرابت دار جو ہیں, اب یہ اسی طرح سے اللہ نے جو نظام بنایا, اب یہ خاندان کا نظام آ گیا. یہ خاندان تو وہی جسے ہم گھر کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر قبیلہ, برادری, ہم اسے بڑا خاندان کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو نظام بنا ہوا ہے, خاندان آ گیا, اس میں قرابت دار ہیں. تو ان قرابت داروں کا بھی خیال رکھنا, ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا, یہ بھی ذمہ داری ہے. یعنی یہ وہ سب چیزیں, یہ سب چیزیں کیا نیکی کے زمرے میں آتی ہیں, یہ ذمہ داریوں کے زمرے میں آتی ہیں. یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ بس بتایا جا رہا ہے کہ اچھا بھائی ایسا بھی کرو تو بہت اچھی بات ہے. یہ معاشرتی سسٹم تمہیں بتایا جا رہا ہے, یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہے. یعنی رشتوں کو کاٹنے سے پرہیز کرنا. سورہ نساء کی پہلی آیت میں پڑھ کر آئے پیچھے, تو یہ ساری باتیں وہاں بتا دی گئی تھیں. تو یہ قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا, نیک برتاؤ کرنا, اور اس کی جو بھی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری ہیں. ضروریات پوری کرنا, ساتھ بھی دینا, انہیں نیکی کے راستے پر آگے بڑھانے کی کوشش کرنا, برائی سے بچانے کی کوشش کرنا, یہ بھی سب اسی کے معاملے میں سامنے آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد یتامہ والمساکین, یتامہ کی بات آ گئی. یتیموں کی بات ہی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کون ہوتا ہے, یعنی بلوغت سے پہلے یتیم ہوتا ہے. بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. وہ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو وہ یتیم ہے, اور اب اس کی سرپرستی کرنا اس کے قریبی رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ نہ کریں یا نہ ہو تو پھر پورے معاشرے کی, اس سے قریب تر جو لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی جاتی ہے, اور پھر ریاست بھی اس کے اندر ذمہ دار قرار پاتی ہے. تو یتیموں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا, یعنی ان کی نگہداشت کرنا, ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا, ان کی تعلیم, تربیت, سب چیزوں کا اہتمام کرنا, تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن کر آگے زندگی گزار سکیں. تو یہ ضروری ہے. والمساکین, مسکین کون ہے؟ مسکین وہ فرد ہے کہ جو اپنی ضرورت کے مطابق مال نہیں پاتا, یعنی کام کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, جو کام بھی کرتا ہے, لیکن جتنا اسے اس کا معاوضہ ملتا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکے.
اس کے لیے ہمارے پاس ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ، یعنی بس کیا ہے، بس کھانے پینا بس چل رہا ہے، ایسے گزارا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسے لوگوں کے معاملات کیا ہیں؟ کوئی مشکل آ جائے، کبھی چھٹی آ جائے، کبھی ہڑتال آ جائے، کبھی اور کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی بیماری آ جائے، بچوں کے تعلیمی اخراجات میں کوئی اضافہ آ جائے، کوئی تہوار آ جائے، ایسے ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس موقع پر بھی ان کی ضرورت پوری کرنا، مساکین جو ہیں اس سلسلے میں ان کی بات آتی ہے. یا عمومی حالات میں بھی اتنا نہیں ہوتا کہ کہیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس اعتبار سے وہ بھی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. والجار ذی القربہ، جار کہتے ہیں پڑوسی کو. اب یہاں کہا گیا کہ قرابت دار پڑوسی اور والجار الجنب، دو الگ الگ بات کی، یعنی اجنبی پڑوسی اور رشتہ دار پڑوسی، رشتہ دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ، اس کی بات کی گئی. تو ایک بات تو اس میں یہ کہی جو ہم ترجمے میں بات کر رہے ہیں کہ قرابت دار پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور دوسرا جو ہے وہ اجنبی ہمسایہ، دونوں کے. تو اس میں قرابت دار کی قربہ سے ایک تو قرابت دار مراد لی ہے، دوسری مراد یہ لی ہے جو قریب رہنے والا اور دور رہنے والا. بعض مفسرین نے یہ بھی کہہ دیا کہ قریب رہنے والا، دور رہنے والا، اس کے بارے میں کہہ دیا. کسی نے یہ بھی کہہ دیا قریب سے مراد کیا ہے، جو مسلم ہے، اور اجنبی سے کیا مراد ہے، غیر مسلم پڑوسی بھی ہو سکتا ہے. تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ پر ہے، چاہے کہیے کہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ذمہ داری ہے. یہاں تو لوگ مسلک کے معاملے میں اگر کوئی دوسرا آدمی ہو تو بڑا ناراض ہو جاتے ہیں اور معاملات نہیں رکھتے ساری چیزیں. کہا کہ غیر مسلم بھی ہو تب بھی اس کے جو حقوق بنتے ہیں وہ تمہیں ادا کرنے. اور حقوق کی بات اتنی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں ہدایت کرتے رہے، بتاتے رہے. یعنی وہ وہاں سے ہدایات آ رہی ہیں اللہ کی طرف. جبرائیل کہاں سے لاتے ہیں؟ اللہ کے پاس سے لاتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ شاید انہیں وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے گا. یعنی یہ اتنا تاکید ہو رہی تھی. لیکن بات یہ آ گئی کہ وراثت میں تو قریبی رشتہ داری ہوں گے، اس کے اندر معاملہ نہیں. لیکن یہ بات کہ اتنی اہمیت ان کو دی گئی، تو اس حوالے سے بات ہے. تو قرابت دار پڑوسی کے دو حقوق ہو جاتے ہیں. اچھا پہلے اس کی بات بھی کر لیں. یہ بات جو ہے کہ قریبی کے معاملے میں ہے. تو پوچھا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون نے کہ اگر میرے پاس کو دینے کے لیے کوئی ایک ہی چیز ہے اور میں کسی پڑوسی کو ہدیہ کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ تو کہا جس کا دروازہ تم سے قریب ہے اسے دے دو. تو اس معاملے میں قریب قربت کی ایک اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ برابر والا اس کے برابر والا، دور میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے حقوق کے اعتبار سے بھی. اور اگر رشتہ داری کے اعتبار سے دیکھیں تو رشتہ دار ایک حق ہو گیا اور یہ پڑوسی ہونے سے دو حق ہو گئے اس کے. اس اعتبار سے بات ہے. تو بعض لوگوں نے تو اس کی اس طرح تقسیم بھی کی ہے کہ غیر مسلم پڑوسی ایک حق، مسلم پڑوسی دو حق، مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے، اور پڑوسی رشتہ دار تین حق، یعنی رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلم بھی ہے. تو یہ بہرحال بات یہی ہے کہ جب آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہے گا تو پھر وہ ہر پہلو سے اس بات کو دیکھ لے گا جہاں جو بھی جیسا معاملات ہوں. تو اللہ رب العالمین نے یہ اتنی کھول کر اتنی وضاحت سے اور اتنی تفصیل میں جا کر لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، یعنی پہلو کے ساتھی. پہلو کے ساتھی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر کا ساتھ میسر آ جائے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے بس میں تھوڑا سفر کرتے ہوئے بات ہو گئی کہ یہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم نشینی ہے ان کے ساتھ میں، یا دکان پر، کاروبار، بازار میں، کسی جگہ بھی تھوڑی دیر کی ہم نشینی جو ہے وہ میسر آ جائے. اور جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اس میں معاملہ آ جاتا ہے سامنے. تو ایسے تمام لوگوں کے بھی حقوق کو قائم کر دیا گیا جن سے تھوڑی دیر کا معاملہ ہے. تو اگر لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کریں تو کیا صورتحال بنے گی؟ ایک دوسرے کا خیال کریں اور میری ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ان پر توجہ دلائی گئی، یہ کام تمہیں کرنا ہے. تو وہ صاحب بالجنب کی بات جو ہے اسی میں کاروباری ساتھیوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کیا کہا؟ وما ملکت، بالجنب کے بعد وابن السبیل، یعنی مسافر کا حق بھی متعین ہے. مسافر کا تو اتنا حق ہے کہ زکوٰۃ کے اندر بھی اس کو شامل رکھا گیا. یعنی مسافر آتا ہے تو اس کی خدمت کرنا یا اس کی گویا کہیے کہ اس کی خاطرداری کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ ذمہ داری ہے مقیم لوگوں کی، انہیں کرنا چاہیے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بستی پر کسی مسافر کے لیے 3 دن تک اس کی ضیافت کرنا یہ مسافر کا حق ہے اس بستی کے اوپر. اور یہ اپنی جگہ پر پھر آگے بڑھیں گے تو مسافر کی بات پھر اور کریں گے کسی مقام پر. پیچھے بھی کی ہے کہ ایسا نظام کیوں بنایا نہیں. ایک ریاست کا تصور ہے، خلافت پورے دنیا کے اندر جو اسلام کا نظام تک، نظام خلافت تو پتہ چلتا تھا دنیا کے ایک سرے سے انسان چلا ہے دوسرے سرے تک جا سکتا ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لوگ قید ہیں، جو جغرافیائی لکیریں ہیں اس معاملات کے اندر ہیں. تو یہ جب اتنا بڑا نظام بنتا ہے اور پھر اس کے نظام کے چلانے کے معاملات ہیں، علم کے لیے، کاروبار کے لیے، تبلیغ کے لیے، جانے کتنے لوگ
کاموں کے لوگ جاتے ہیں، تو اس سب کے لیے مسافر کی بات ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہوں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ ابھی جو لونڈی غلام کی بات ہے، تو لونڈی غلام کا نظام تو اپنی جگہ پر اس وقت تھا، آج وہ اس صورت میں نہیں ہے، تو اب اس کے معاملے میں کیا ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو آپ کے پاس ہیں، آپ کے زیر دست ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ملازم ہیں، تو ملازمین کے ساتھ میں اور جتنے ایسے لوگ ہیں جو نوکر چاکر ایسے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ مقصد کیا ہے کہ تمام ہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو گیا، کوئی بھی بچا تو نہیں، یعنی کام کرنے کے معاملات میں باپ بہن بھائیوں کی قرابت دار سارے قرابت دار ہو گئے، والدین اپنی جگہ پر ہو گئے، پڑوسی اپنی جگہ پر ہو گئے، یعنی سبھی لوگ ہو گئے۔ کس کو باہر چھوڑا ہے کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، فلاں کے ساتھ برا سلوک کرنا؟ برا سلوک کرنے کی بات بھی وہ بھی اس درجے میں برا سلوک نہیں ہے، یعنی جب آدمی مسلمان جب کہیے کہ جہاد و قتال کے میدانوں میں ہوتا ہے، وہاں بھی لوگوں کو پہلے دعوت دیتا ہے، اس معاملے میں چاہتا ہے، اور معاملات ان کے ساتھ پھر بھی کچھ زیادتی کا معاملہ اس درجے میں نہیں کرتا، دشمنی کے اندر بھی وہ باتیں اور آگے ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا، گویا سب کے حقوق اللہ نے مقرر کر دیے۔ جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ دیکھیں یہ جو حقوق اللہ نے مقرر کیے اور جن کی ضمانت وہ خود دیتا ہے، یعنی اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کون پکڑے گا؟ اللہ پکڑے گا، کوئی اور پکڑے نہ پکڑے۔ یعنی اگر اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو یقینی طور پر وہ ان سب باتوں پر عمل درآمد کر رہا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ یعنی اس معاملے میں یہ خرابیاں کس آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اللہ نے اگر کچھ نواز دیا سمجھتا ہے میری بڑی کوئی خوبی ہے میری، اور کسی کو اگر اللہ نے کم رکھا ہے تو یہ اس کی کوئی حقارت کا معاملہ ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور لوگوں کے کام نہیں آتا۔ یہ تمام چیزیں کیا کن کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہیں جو کہ فخر جتانے والے اور مغرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی بات ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں، تکبر میں یہ مختال جو ہے بنیادی طور پر یہ وہ گھوڑے کی چال کبھی دیکھی ہو، گھوڑے کی چال ہوتی ہے، یعنی بڑا اترا کے چلتا ہے، اس کے بارے میں گھوڑے جیسی چال کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کہا کہ اترانا بھی کیا ہوتا ہے؟ کس چیز پر اتراتا ہے آدمی؟ کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس، اختیار ہو گیا، وسائل ہو گئے، مال ہو گیا، اس پر تو تکبر ہے بنیادی طور پر، اس کی اصل تکبر ہے۔ اور تکبر کے بارے میں کس حد تک بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تکبر کیا ہے، اس کی تعریف آپ نے کیا بیان کی؟ بتایا تکبر یہ ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو ٹھکرانا۔ یہ کام تکبر کی بنیاد پر ہے۔ جب کہتا ہے نا کسی کو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ شیطان نے بھی یہ کام کیا تھا، آدم کو کیا کہا کہ گویا کہ سمجھے مجھ سے کمتر ہے، یعنی میں اس سے برتر ہوں۔ تو یہ برتری اور کمتری کا تصور جو ہے یہ تکبر کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اور حق کو ٹھکرانا، صحیح بات سامنے آ گئی نہیں مانتے جاؤ، یعنی یہ چیز جو ہے یعنی اسلام کی بات، اللہ کی بات، یہ دین کی بات، تو یہ تکبر جو ہے یہ انسان کے لیے سخت ترین نقصان دہ ہے، اور یہ اس کے صرف ذات کے حوالے سے بھی اور معاشرے میں بھی خرابی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ بات اور آگے کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔